بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوح محفوظ ایک ایسی تختی ہے جس میں اس کائنات کے تمام راز لکھے ہوئے ہیں۔ کون کب مرے گا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا اور کس کی زندگی میں کون کون سے حالات درپیش ہوں گے۔ الغرض اس کائنات کے تمام راز اس تختی پر پوشیدہ ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ لوح محفوظ کیا ہے، یہ کہاں پہ واقع ہے، لوح محفوظ کو کس طرح پیدا کیا گیا اور اس کے اندر کائنات کے کون کون سے راز پوشیدہ ہیں۔ لوح ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے تختی، اور محفوظ کا مطلب ہے جس کی حفاظت کی جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا۔ جب اللہ نے قلم اور لوح محفوظ کو پیدا فرمایا تو قلم سے فرمایا کہ اس کائنات کی ابتدا سے لے کر آخر تک تمام معاملات کو لکھ دے۔ اس کے بعد قلم نے تمام تر معاملات لوح محفوظ پر لکھ دیے۔ لوح محفوظ وہ تختی ہے جس پر تمام انسانوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں۔ لوح محفوظ تمام مخلوقات کی پہنچ سے بالا تر ہے، اس تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا اور زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ قرآن حکیم میں بھی بہت سی جگہوں پہ لوح محفوظ کا ذکر موجود ہے، جیسا کہ سورہ بروج میں ارشاد ہے کہ بلکہ یہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن حکیم بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، لوح محفوظ کو اللہ نے سفید موتیوں سے بنایا ہے اور اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں اور اس کی تحریریں نور سے لکھی ہوئی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ لوح محفوظ کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں اور اس کی لکھائی نور کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر روز 360 مرتبہ لوح محفوظ کی طرف نظر فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے اس کو کرتا ہے۔ کسی کو رزق دیتا ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے اور کسی کو موت، کسی کو عزت دیتا ہے اور کسی کو ذلت، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ لوح محفوظ کی لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے اور اس کی چوڑائی مشرق اور مغرب کے برابر ہے۔ لوح محفوظ عرش کے دائیں جانب ہے اور عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کے سینے پہ بطور ٹائٹل یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ لوح محفوظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ جب اللہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو لوح محفوظ میں لکھ دیتا ہے۔ یہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے پہ آ کے ٹکراتی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کی عظمت کی وجہ سے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں۔ جب لوح محفوظ کی تختی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سر سے ٹکراتی ہے تو وہ اس پہ نظر کرتے ہیں۔ اگر اس میں اللہ کا حکم آسمان والوں کے لیے ہو تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس کو حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اگر حکم زمین والوں کے لیے ہو تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ بروز قیامت جب لوح محفوظ سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے اللہ کا حکم پہنچا دیا، تو لوح محفوظ کہے گی کہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تیرے حق میں گواہی کون دے گا، تو لوح محفوظ عرض کرے گی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام لوح محفوظ کے حق میں گواہی دیں گے اور لوح محفوظ کہے گی کہ سب تعریفیں اللہ کے واسطے ہیں جس نے اتنے بڑے عذاب سے مجھ کو نجات دی، اور پھر اسی طرح حساب و کتاب کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کیا لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں، یا کیا دعاؤں سے تقدیروں کو بدلا جا سکتا ہے۔ مختلف روایتوں میں آتا ہے کہ تقدیریں 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کی تقدیر عام انسانوں کی تقدیر ہوتی ہے جو اللہ دعاؤں سے بدل دیتا ہے۔ دوسری قسم کی تقدیر وہ ہوتی ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں یا انبیاء اکرام کی دعاؤں سے ہی بدلتے ہیں۔ تقدیر کی ان 2 قسموں کو تو بدلا جا سکتا ہے، لیکن تیسری قسم جو لوح محفوظ میں موجود ہے اس کو نہیں بدلا جا سکتا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی نبی بھی اس کے لیے دعا کرے تو اللہ اس کو بھی روک دیتے ہیں۔
اس سے ثابت ہوا کہ لوح محفوظ میں جو کچھ موجود ہے اس کو کسی صورت بھی نہیں بدلا جا سکتا۔ البتہ کچھ تقدیریں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ صحیفوں کی شکل میں فرشتوں کو عطا فرماتا ہے، اور وہ تقدیریں اللہ کے بندوں، اولیاء کرام اور پیغمبروں کی دعاؤں سے ہی بدلی جا سکتی ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ لوح محفوظ میں جو کچھ موجود ہے اس کو کسی صورت بھی نہیں بدلا جا سکتا۔ البتہ کچھ تقدیریں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیفوں کی شکل میں فرشتوں کو عطا فرماتا ہے، اور وہ تقدیریں اللہ کے بندوں، اولیاء کرام یا پیغمبروں کی دعاؤں سے تبدیل ہو جاتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔